حسین شہید، میں بھی ایک سمجھیے قدیم شہر کا ایک عوامی خدمت گزار ہوں، سماجی کارکن ہوں۔ ابھی مسفتی صاحب محترم جو ہے جن خیالات کا اظہار کیے، میں ایک شعر آپ کے سامنے بول گزار ہوں، پورے اہل ذوق ہیں۔ سدا ساحل پہ بیٹھے یوں تماشا دیکھنے والوں، سدا ساحل پہ بیٹھے یوں تماشا دیکھنے والوں، خداوندان ہستی ہیں جو طوفانوں میں رہتے ہیں۔ یہ جو مسائل زیر بحث ہیں، میں احترام کرتا ہوں تمام کے تمام اہل دانش، اہل فکر، اہل صحافت، اہل سیاست، اور اس محفل میں موجود جتنے حضرات ہیں سب اپنے اپنے امتیازی مرتبے کے حامل ہیں۔ یقیناً قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے، لیکن جس مسئلے پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں آپ کی دسترس سے باہر۔ کیا آپ کے اندر اتنی سکت ہے کہ حکومت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ فکر الگ ہے، عمل الگ ہے۔ عمل کرنے والے عملی میدان میں سیاست میں کود کے وہ لوگ سمجھے گندے نالیوں سے، کانٹوں سے الجھتے کارزار جھاڑیوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آسائشوں میں راحتوں میں رہنے والے آرام پسند لوگ ہیں، ان لوگوں کو صرف ایسے وقت جب کہ شہر میں حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک نشست رکھ لینا اور ان مسائل پہ اہل دانشورانہ خیالات کا اظہار کر لینا، اس سے ہٹ کے کیا ہے؟ ابھی آپ ایک جملہ جو بولے، حیدرآباد کا ہندو اور مسلمان دونوں بھی قابل مبارکباد، باوجود فرقہ پرستی کے، عفریت کے اس قدر بھڑکنے کے باوجود بھی اس شہر کے رہنے والے ہندو اور مسلمان فساد کے لیے اور حالات کو کشیدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گلی گلی گھوم کے اعتراف کرنا پڑے گا، شکریہ ادا کرنا پڑے گا عوام کا، اور اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں نواب زاہد ایک عرصے سے کر رہے ہیں، عزیز پاشا صاحب، مودو صاحب، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کچھ اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ کہیں یہ نفرت کے سوداگروں کے اثر کو کم کیا جائے، لیکن منصوبہ بناتے وقت جو کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ عملی میدان میں جب آتے ہیں تو ان کے اپنے ذاتی تحفظات کی بنیاد پہ اس کا مقابلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، ذہنی تحفظ کی بنیاد پہ بے بات منصوبہ نہیں بنا سکتے۔ تو اگر آپ یہ فرقہ پرستی کی لعنت کو اگر ختم کرنا ہے، جو ایک شہر کا یا چارمینار کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی آپ جیسا بولے پورے ہندوستان میں یہ مسئلہ ہے، پوری قوم کا یہ مسئلہ ہے، چلے کی بنیاد پہ، مندر کی بنیاد پہ، گڑی کی بنیاد پہ، درگاہ کی بنیاد پہ، مسجد کی بنیاد پہ تقسیم کر کے پورے ملک میں سیاست کا اپنی دکان کو چمکا رہے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں، اور آپ لوگ صرف سیاست دان جو کرتے ہیں وہ غلط کیے اور صحیح کیے اس پہ تبصرہ کرنے والے، عملی میدان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ حکومت پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوئی منصوبہ بنائیے، ایسی منصوبہ بندی کیجیے کہ شہر سے ان فرقہ پرستوں کا جو اثر ہے اس کو ہم سینہ سپر ہو کے کم کر سکیں، ورنہ یہ محفلیں لا حاصل ہے، سمجھے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں مسفتی صاحب کو اور ہم کو سب کو توفیق دے کہ بے باکی کے ساتھ فرقہ پرستوں کو نفرت کے سمجھے پھیلانے والوں کا مقابلہ کریں۔ یہ مفادات ہیں، ہلکے سے مفادات ہیں، مفادات کے لیے یہ لوگ سرگرم ہیں۔ کتا جیسے ہڈی کے سمجھے پیچھے جاتا ہے، حمایت جو ہے کانگریس کے پیچھے اسی سمجھے انداز سے جا رہی تھی، اب چچوڑا ڈالنا جب بند ہو گیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا، ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ اور آج کو نہیں کہ پورے مسلمان راشیکر ریڈی کے بعد یتیم ہو گئے۔ ہندوستان میں 800 سال سے مسلمان کبھی یتیم نہیں ہوا، کبھی یتیم نہیں ہوا، اسد الدین ویسی یتیم ہو گئے۔ یہ بات ہم کو کرنا پڑے گا، اور چوراستوں پہ آ کے اگر آپ کے اندر، آپ کے حلق میں دم ہے، آپ کی زبان میں دم ہے، پرانے شہر کے ہر نکڑ پہ آ کے یہ بات کرنے کا اگر حوصلہ ہے تو آئیے میدان میں، سب مل کے جائیں گے اور مقابلہ کریں۔ خدا